بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی اس سیشن میں جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، بیسیکلی ہم آج دو ٹاپکس کور کریں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم اور اپنے لاسٹ سیشن میں جس چیز پر بات کی تھی وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف۔ ہم نے اللہ کی خشیت کو سمجھا اور اسی طریقے سے خوف اور خشیت کے درمیان جو فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، اس کو ہم نے کنسپچلائز کیا۔ اس کے بعد جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں حلیۃ طالب العلم، مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کا جو ثمرہ ہے، جو آؤٹ کم ہے، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کو ایک اصول کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگلا اصول اور اگلا ادب یا پرنسپل جو کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے، ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ایڈہیئر کرے اور اس کو اپنائے اپنی زندگی میں، وہ ہے مراقبہ۔ ہم پہلے مراقبے کی بات کریں گے اور اس کے بعد اگلی جو چیز انہوں نے بیان کی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التحلی بدوام المراقبة للہ تعالی فی السر والعلن سائرا الى ربک بین الخوف والرجاء فإنہما للمسلم کالجناحین للطائر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں میں خوف اور امید کے مابین اپنے رب کی طرف چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دائمی نگرانی کے شعور سے آراستہ رہنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ شعور ہو اور اس کو اس بات کا احساس ہو، اور اس کی زندگی ہمیشہ اس اعتبار سے اس سوچ اور بچار کے اندر گزرے، اور کنسسٹنٹلی ہی شوڈ بی مائنڈفل اینڈ بی کانشیس آف دس فیکٹ کہ اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مطلع ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ظاہر اور اس کے باطن کا پتہ ہے، اور وہ خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی کو گزارے۔ کیونکہ ایک مسلمان کے لیے خوف اور امید بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک پرندے کے دو پر ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے مراقبے کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد مراقبے کے بعد ہم پھر اس کے بعد خوف اور امید جو ہے اس میں اعتدال اور اس میں بیلنس کس طرح ہم کریٹ کر سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ مراقبے کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کو، یعنی مراقبہ کا مطلب ہے جو دو شخص یا دو افراد ایک دوسرے کو غور سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف التفات کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اور دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو کائنڈ آف اگنور کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر فوکس ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اس کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور مراقبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے رقیب ہونے کی، یعنی مراقبے سے لفظ رقیب ہے، اور رقیب اللہ کی ایک صفت بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے یہ بتائیے، کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا، یہ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے یعنی حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لو، معبود بنا لو، اللہ کے ساتھ شریک کر دو؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق کہ اللہ میں نے تو حق بات کہی جو میرے لائق تھی، جو آپ نے مجھے کہا تھا میں نے وہ بیان کیا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ واقعی بات کہی ہوتی تو آپ اس کو خوب جانتے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، آپ خوب جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے حقیقت کے بارے میں، جبکہ میں نہیں جانتا۔ آپ بہت زیادہ علم رکھنے والے اور غیب کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ اور پھر فرمائیں گے کنت شہیداً علیہم، کہ جب تک میں زندہ تھا اللہ تعالیٰ، کنت شہیداً ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ تھا
تب تک تو میں ان پہ گواہ تھا، میں دیکھتا رہا، مجھے پتا ہے وہ کیا کرتے رہے۔ فلما توفیتنی، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، جب میں آپ کے پاس چلا آیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ تھے جو ان کے اوپر رقیب تھے، نگران تھے، دیکھنے والے تھے، مطلع تھے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، ہر چیز کو آپ جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یہ بیان فرمائیں گے کہ اللہ آپ رقیب ہیں، اور اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ کیریکٹرسٹک ہے، اللہ کی یہ کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہیں، نگران ہیں، دیکھنے والے ہیں، غور سے دیکھنے والے ہیں، اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو مراقبہ کا مطلب سمپل یہ ہے، ایک دوسرے کو غور سے دیکھنا، ایک دوسرے کی طرف التفات کرنا، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو غور سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی معروف کتاب مدارج السالکین میں اس کی یہی تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانہ وتعالی علی ظاہرہ وباطنہ، کہ ایک مسلمان ایک مومن بندے کو جو یہ شعور ہے، یہ کوئی اس کی کانشسنس، یہ اس کو اس بات کا علم، ایک مومن بندے کا جو علم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہے، کنسسٹنٹلی اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ میرے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، وہ اس پہ مطلع ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ being mind conscious of Allah subhanahu wa ta'ala 24/7. This is exactly what the muraqabah is all about. تو ڈیفینیشن اس کی بڑی عام سی، صاف سی ہے، عام فہم سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مائنڈفل رہنا اور اس بات کا شعور اور احساس دائمی طور کے اوپر، ایک ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے آنا، ایک ہوتا ہے دائمی طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یا وہ اللہ کو دیکھ رہا۔ اسی طریقے سے امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی یہی تعریف کی ہے، اور انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں اسی کتاب حلیۃ طالب العلم کی شرح اور کامنٹری میں فرماتے ہیں المراقبۃ ان یعبد اللہ کأنہ یرا، کہ مراقبہ یہ ہے کہ انسان کو یہ شعور ہو، انسان اس حالت میں اللہ کی عبادت کرے، اس کو یہ احساس ہو، وہ مائنڈفل ہو اس بات کا، اس کو اس بات کا علم ہو، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث سے لی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کے پوچھا، 3 سوالات کیے، ایک تو اسلام کے بارے میں پوچھا، ایک ایمان کے بارے میں پوچھا، ایک احسان کے بارے میں پوچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان کے ساتھ ساتھ علامات قیامت کے بارے میں پوچھا۔ تو جب احسان کے بارے میں پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تمہیں یہ شعور نہیں آتا، اگر آپ اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے، یا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، تو کم از کم آپ کو اس درجے پر آپ کا علم اور یقین ہونا چاہیے، آپ کی عبادات کے اندر یہ خشوع اور خضوع اور یہ لیول ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإنہ یراک۔ تو یہ جو ہے مراقبہ جو ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس پہ کی، اس حدیث کے مطابق کی، اور اسی طریقے سے اسی کو احسان بھی کہتے ہیں، اسی لیے بعض علماء نے اس کو احسان کے معنی میں ہی مراقبے کو استعمال کیا ہے۔ تو مراقبہ بیسیکلی ایک سمپل ایک مائنڈفلنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اصل میں مراقبہ یہی اس کا مفہوم۔ اب مراقبے کی کیا ضرورت ہے، مراقبے کے کیا درجات ہیں، اس کے کیا اس کے لیولز ہیں، آئی تھنک یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مراقبے کی ضرورت کیوں ہے، اس کا اہمیت اور ضرورت کیا، خاص کر کے ہمارے اس دور میں، ہمارے ان ٹائمز میں مراقبے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی ضرورت جو خاص طور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب تک کی بات کر رہا ہوں، آج سے کوئی بلکہ 50 سال پہلے کی بات میں کرتا ہوں، جو گناہ کرنا تھا نا، وہ ایک انسان کے لیے مشکل تھا، اور گناہ کے لیے وسائل بھی درکار ہوتے تھے، اور گناہ کے لیے انسان کو محنت اور جد و جہد بھی کرنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گناہ سے بچے رہتے تھے۔
لیکن ماڈرن ٹائمز میں اس سینچری کے اندر خاص طور پہ انڈسٹری ریولوشن کے بعد اور خاص طور پہ جب سے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس بہت زیادہ ہونا شروع ہوئی، ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایک دم بوم آیا، تو اس ٹیکنالوجی کے بوم کے بعد اب گناہ کرنا ایک بندے کے لیے یا نافرمانی اللہ کی وہ بہت آسان ہو گئی۔ شیطان کی کوشش اور اس نے اس کو انسان کو اس طرف لگایا۔ تو اب دو اعتبار سے یہ چیز بہت ضروری ہو گئی مراقبہ۔ اس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ اب ہم پہلے سے زیادہ چھپ کے گناہ کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے پاس دیکھیں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس، موبائل فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ چھپ کے گناہ کرنے کی ہمارے پاس وسائل اور مینز اور میڈیمز بہت زیادہ ہیں۔ پورنوگرافی ایک بہت بڑی چیز ہے، پھر اسی طریقے سے غیبت، حرام اور ایک دوسرے کی اوپر جو ہے یعنی بہتان بازی، غیبت، یہ سارے گناہ آج ہم موبائل فون کے تھرو آرام سے بیٹھے بیٹھے چھپ کے کسی کو بغیر بتائیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن، غلط چیزوں میں پڑھنا، ملوث ہونا، یہ ساری چیزیں اب بہت ایزیلی ہم چھپ کے کر سکتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں ایک بندے کے لیے ایک بندے کو ایک بندہ یا ایک طالب علم اپنے آپ کو کس طرح گناہ سے بچا سکتا ہے؟ وہ اسی طرح بچا سکتا ہے کہ جب تک کہ اس کے ذہن میں یہ شعور اور احساس نہیں ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں، کمرہ میں نے بند کر دیا، لاک کر دیا، اور میں لاک کر کے اس کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کو اگر یہ خیال ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کو اس بات کا شعور ہے، تو یہی واحد چیز ہے جو ان ٹائمز میں اس کو روک سکتی ہے اس گناہ سے۔ اب تو پیرنٹس بھی بیچارے نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے نا۔ پیرنٹس کو کیا پتا کہ آپ موبائل فون میں کیا کر رہے ہیں، آپ بیڈ روم میں ہیں، کمرے کے اندر ہیں، باتھ روم میں لے گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نو ون نوز اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے، آپ باہر جا کے یوز کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اپنے گناہ کو چھپانے کے بہت سے میڈیمز اور وسائل موجود ہیں۔ تو اس صورت میں مراقبہ، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اور خاص طور پہ اس بات کا شعور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے۔ اور خاص کر کے مجھے یہاں پہ ایک حدیث آتی ہے ذہن میں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس حدیث ہمیشہ اپنی یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو چھپ کے گناہ کرنے والے، خلوت کے جو گناہ ہیں، بعض اوقات وہ اللہ کو بعض اوقات وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں ان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایک قوم کو جانتا ہوں، من امتی، جو میری امت میں سے، یأتون یوم القیامت بحسنات، قیامت کے دن وہ ایسے نیکیاں لے کے آئیں گے، امثال جبال تہامۃ بیضاء، سفید بڑے تہامہ پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام نیکیوں کو اڑا دیں گے، خاک کی طرح اڑا دیں گے، جس طرح ریت ہوتی ہے جب آپ اس کو ہوا سے جس طرح اڑتی ہے پھونک مار دیتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ڈسٹ اڑ جاتی ہے، اس طریقے سے بڑی بڑی جو پہاڑ جتنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہباء منثورا کی طرح اڑا دیں گے۔ صحابی کہتے ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صفہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، ہم تاکہ ان کو پہچان لیں، ہمیں پتہ چلے کیا ایسا وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں حدیث میں سے کچھ پارٹ سکپ کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، مسلمان بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے جلد میں سے ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو اسی طریقے سے وہ نیکیاں کریں گے جس طرح تم کرتے ہو، تمہارے ساتھ نیکی میں بھی شریک ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، حال ان کا یہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے، وہ وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، جب وہ بند کمرے میں ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کو اپنی خلوت کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی خلوت کی حفاظت کرنی ہے،
اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے علم سے برکت اٹھا دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آپ کو بہت سی خیر سے محروم کر دیں گے، اور جو آپ کی نیکیاں ہیں، جو محنتیں ہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اللہ معاف کرے ہباء منثورا کی طرح اڑا دیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت خاص کر کے یہ چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ گناہ جو ہیں اس دور کے اندر چھپ کر کرنے کے مینز بہت زیادہ ہے۔ دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف چھپ کر گناہ کرنے کے ہمارے پاس مینز اور میڈیمز موجود ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بہت عام ہو گئے ہیں۔ یعنی پہلے تو لوگ کئی ایسے گناہ ہیں جو لوگ چھپ کے کیا کرتے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں علیاذ باللہ، اور ایسے برائی اور گناہوں کے اندر ہمارا معاشرہ اس حد تک اس کے لپیٹ میں آ چکا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کسی چیز کی شرمندگی نہیں ہوتی، ان کو کوئی چیز بری نہیں لگتی۔ یعنی اس وقت اس حالت میں جب گناہ عام ہے، لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس حالت میں انسان کو صرف ایک چیز، وہ اللہ کا وہ شعور ہے، وہ احساس ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، انسان کو برائی سے روک سکتی ہے۔ ورنہ اور کیا چیز روک سکتی ہے؟ لوگوں کا وہ ٹینشن جو تھی چھپ کے گناہ کرنے والی، وہ بھی ایک قسم کی اب تو کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، اعلان فحاشی اور اوریانی کہ اللہ معاف کرے جو کام ہو رہے ہیں۔ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ کے سامنے موویز کے اندر کیا کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ پیرنٹس کو پتہ ہے، پیرنٹس کو خود پتہ ہے کہ بچے کن اللہ معاف کرے برائیوں کے اندر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسموکنگ کتنی عام ہو گئی ہے، اسی طریقے سے علیاذ باللہ ڈیٹنگ کلچر جو اتنا زیادہ عام ہو گیا، یہ سارے کام اب اتنے عام ہو گئے ہیں۔ تو اب اس لمحے میں اللہ کا خوف، کانشیسنس، گاڈ کانشیسنس جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں، اور اللہ کا شعور اس بات کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا احساس بہت ضروری ہے، خاص کر کے طالب علم جس نے دین کی خدمت کرنی، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آف نالج جب دین کا کام کرتے ہیں، ینگ دائز جو ہیں ان کو بہت زیادہ اپوزٹ جینڈر کی طرف سے یعنی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس بھی ملتی ہے، اور بہت زیادہ لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، سسٹرز سوالات کرتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ یعنی اسکالرس کے پاس جانا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، ان کی اپروچ داعیز تک ہوتی ہے، اور علیاذ باللہ شیطان پھر اس میں انوالو ہوتا ہے تربیت کی کمی کی وجہ سے، اور انسان کو جو ہے وہ پھر انسان اس طرح کے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اور خاص طور پہ اس بات کا شعور کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں ایک کام کر رہا ہوں، میرے دل میں جو احساسات آ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے۔ باقی مراقبے کے کچھ درجات ہیں، ویسے تو ہم نے مراقبے درجات مختلف علماء نے مختلف بیان، عام طور پہ جو صوفیہ جو ہیں، یہ متصوفہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹرمز یوز ہوتی ہیں، تو صوفیہ یا متصوفہ کے ہاں درجات مراقبے کی ایک پراپر ایک لیول ہے، سلوک کا یا ایک تصوف کا ایک، یا پھر صوفیزم کا، مسٹسزم کا ایک لیول اس کو شمار کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایک یعنی سب سے پہلا درجہ وہ مشاہدہ کا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مراقبہ کرتے ہیں، پھر مراقبے کے بعد مجاہدہ، پھر محاسبہ، یہ اس طرح کے انہوں نے لیولز بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال مختلف لیولز ہیں مختلف لوگوں کے ہاں۔ اسی طریقے سے شیخ دکتور عبد الرحمن بن سعد الشثری حفظہ اللہ، ان کا ایک لیکچر میں سن رہا تھا، ان کے لیکچر میں بھی انہوں نے 5 درجات غالباً بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے حیا کا تصور بیان کیا ہے، پھر انہوں نے یعنی مراقبے کے، اور اس کے بعد اللہ کی تعظیم، پھر اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ اس میں خاص طور پہ اپنے اس لیکچر میں بیان کی ہیں، جو کہ aluka.net ایک معروف ویب سائٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ عربک میں ان کا لیکچر تھا، اس کو بعد میں کسی نے اس کو ٹائپ بھی کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے درجات وغیرہ موجود ہیں، اس بارے میں ڈسکشنز بہت زیادہ ہیں علماء کی بھی، تصوف یعنی متصوفہ کے اندر۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب جو احیاء العلوم ہے، اس میں باقاعدہ پورا ایک باب ہے حقیقت المراقبہ کے نام سے، کہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو زبان میں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی بہت تفصیل موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سی اس پہ لوگوں نے لکھا ہے، تو اس پہ تفصیل میں ہم جا نہیں سکتے۔ بنیادی جو چیز، جو بنیادی تصور، یہ بنیادی اس کے 2 درجات، خاص طور پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جب بھی آپ عبادت کرو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی بندگی کرو، تو ہمیشہ آپ کا لیول آف خشوع اور خضوع اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کو ایسے لگے جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی عبادت میں خشوع اور خضوع۔ جس طرح انسان کسی چیز میں اتنا فوکسڈ اور منہمک ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا میں جب ہم نے بعض اوقات ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح فوکس انسان ہو جاتا ہے، علیاذ باللہ اس کو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، لیکن جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ۔
تو جس طریقے سے ہم اس میں فوکس ہو جاتے ہیں بالکل، اور ہمیں بعض اوقات لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں کوئی والدین ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کہہ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی کوئی کام کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بالکل اسی طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا لیول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا لیول اگر بندہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم اس بات کا، کیونکہ ہمارا اٹینشن سپین بھی بہت کم ہو گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی 1-2 منٹ، 1 منٹ بھی بہت مشکل سے فوکس کر پاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں علیاذ باللہ بڑی عجیب و غریب چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، دنیاوی کام، اور آرام سے ہم نماز بھی بھول جاتے ہیں۔ تو دوسرا جو لیول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم اس لیول پر آ جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو شعور ہے، یہ 2 درجات اس حدیث میں بھی بیان ہے، باقی اس کے بہت سے درجات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب بھی انسان کوئی گناہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ارقبوہ فإن عملها فاکتبوها له بمثلها وإن ترکها فاکتبوها له حسنة انما ترکها من جراء۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ دیکھو اگر یہ گناہ کرنے لگا ہے، اگر یہ تو گناہ کر لیتا ہے تو اس کو کیا کرو، اس کا گناہ لکھ لو، لیکن اگر یہ گناہ نہیں کرتا میرا بندہ، میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے اس نے یہ گناہ چھوڑا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک نیکی لکھ دو۔ تو نیکی کا بھی ثواب، تو مراقبہ اٹ سیلف جو ہے بہت بینیفیشل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گناہ چھوڑتا ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے عدۃ الصابرین، ان کی کتاب ہے معروف، اس کے اندر یہ بحث نقل کی، اور اس طریقے سے دیگر علماء نے بھی اس بات میں بڑی ڈسکشن کی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، ضرور پڑھیے گا ان کی کتاب میں، باقاعدہ انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، پیشنس کے اوپر امام ابن قیم کی، اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گی کتاب میں۔ تو انگلش میں ایگزیکٹ نام مجھے ذہن میں نہیں ہے اس کے، تو اس میں انہوں نے یہ ڈسکشن کی ہے بڑی انٹرسٹنگلی کہ ایک بندے کے لیے کیا چیز زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کیا یہ ثواب کی زیادہ بات ہے کہ ہم کوئی گناہ چھوڑیں، کیا اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، یا کوئی نیکی کا عمل کریں، یا کوئی اللہ کے حکم کو بجا لائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، جب وہ ہم کرتے ہیں تو اس کی ہمیں ایک نیکی ملتی ہے، یا پھر اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے کام سے ہمیں رکنے کا کہتے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کا بھی ظاہرہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا۔ تو کون سی چیز زیادہ باعث اجر اور ثواب ہے، تو اس بارے میں انہوں نے ڈسکشن کی ہے۔ بہرحال اس میں خلاصہ یہی ہے ان کے بقول، اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے، اور یہی درست رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت یہ کہ انسان کوئی گناہ کا کام چھوڑ دے۔ آلدو گناہ کا کام کو چھوڑنا واقعی ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے، لیکن ایک نیکی کا عمل کرنا اس کے لیے بھی ظاہر ہے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہوگی مراقبے کے حوالے سے۔ دوسری بات جو شیخ مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شیخ بکر ابو زید، وہ یہ کہتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے، یعنی بٹوین ہوپ اینڈ بٹوین فیئر، یعنی ایک مومن کے لیے خوف اور امید، رجا، خوف و رجا، یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک پرندے کے 2 پر ہیں۔ تو ایک مومن کی جو زندگی ہے اور ایک مومن کا جو کردار ہے، اور خاص طور پہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کا جو کردار ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی زندگی ایک بڑی پرفیکٹ بیلنس میں گزرتی ہے، ایک طرف خوف ہوتا ہے اور ایک طرف امید ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ سے خوف بھی بہت زیادہ رکھتا ہے اور اللہ پر بہت زیادہ اس کی امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول بڑا معروف منسوب کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ لو نادى مناد من السماء، اگر کوئی بندہ آسمان سے کوئی منادی ندا کرنے والا یہ ندا کرے، ایھا الناس، اے لوگو، انکم داخلون الجنۃ کلکم اجمعون الا رجلا واحدا، کہ اے لوگو تم میں سے سب کے سب جنت میں جانے والے ہو سوائے ایک شخص کے، لخفت ان اکونہ، تو مجھے اس بات کا خوف رہے گا کہ شاید وہ شخص میں ہوں۔ یعنی اگر سارے جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں رہے گا، تو میں یہ امید نہیں کروں گا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے بچ جانا ہے، بلکہ مجھے ڈر رہے گا، کیا ڈر رہے گا؟ کہ شاید وہ ایک جو بندہ بچ گیا ہے جس نے جہنم میں جانا، شاید میں وہ ہوں، یعنی میں اتنا کانشیس رہوں گا اپنے بارے میں۔ پھر ساتھ فرماتے ہیں وَلَوْ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّكُمْ دَاخِلُونَ النَّارَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَهُ، اور اگر آسمان کی طرف سے کوئی یہ صدا آئے کہ اے لوگو تم سب کے سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک شخص کے، صرف وہ جنتی ہے، باقی پوری دنیا جہنمی ہے، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَهُ، تو مجھے یہ امید رہے گی کہ شاید وہ جو بچنے والا ہے وہ بھی میں ہوں۔ یعنی ایک طرف خوف
بھی انسان کا رہے اور ایک طرف امید. یعنی یہ بیلنس پرفیکٹ. مجھے اللہ پر خوف بھی بہت زیادہ, اللہ سے خوف بھی بہت زیادہ آنا چاہیے, اللہ کا تقویٰ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کی خشیت بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور اللہ پر امید بھی بے انتہا ہونی چاہیے. یہ پرفیکٹ بیلنس ہے. کسی ایک کا اونچ نیچ ہونا, یعنی انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوف کھائے اللہ سے اور امید نہ رکھے, یہ بھی نقصان دہ ہے, یا بہت زیادہ اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے, جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یعیدہم ویمنیہم. شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, انسان کو امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. اور خوف بالکل نہ کھانا یہ بھی غلط ہے, بلکہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے, ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ینبغی ان یکون خوفہ ورجاؤہ واحدا, کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خوف اور اس کی امید دونوں برابر ہوں, ایک جیسی ہوں. فَأَيُّهُمَا غَلَبَ هَلَكَ صَاحِبُهُ, ان دونوں میں سے جو بھی غالب آ گیا, یعنی خوف زیادہ رہا, امید کم رہی اللہ پر, انسان پھر بھی مایوس ہو جاتا ہے. اللہ شاید مجھے معافی نہیں کریں گے. بالکل, میں نے کئی سچویشنز ایسی دیکھی ہیں, کئی لوگ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کے دین کی طرف چھوڑ جاتے ہیں کہ یار میں نے تو اتنے بڑے علیاذ باللہ گناہ کر دیے, اللہ مجھے معاف نہیں کرنے والا, وہ چھوڑ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ میں نے دیکھا ہے, اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, اللہ پر بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوتی ہیں کہ یار اللہ تو معاف کر دے گا, اللہ تو یہ بھی کر دے گا, وہ بھی کر دے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے وہ بھی دین سے دور رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے, بلکہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. اچھا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پرفیکٹ بیلنس رکھا ہے اور بڑا ہی کمال کا بیلنس رکھا ہے. قرآن مجید میں اس طرح کی افراط و تفریط موجود نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ, آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ جہاں پہ جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ عذاب کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور جہاں پہ عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے, جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ غافر کی 3 آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غافر الذنب, یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اپنا انٹروڈکشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, توبہ کو قبول کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب ذی الطول, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں. لا الہ الا ہو الیہ المصیر, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے معبود کے لائق, اور اس کی طرف ہی لوٹنا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ پرفیکٹ بیلنس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے دنیا میں بھی, یعنی قرآن مجید میں ہر جگہ یہ پرفیکٹ بیلنس کریٹڈ ہے. یعنی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اعتدال, خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیطان عام طور پہ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ انسان کو خوف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے, مایوس کر دیتا ہے, اور یا تو پھر انسان پر اتنی امیدیں اس کو دلاتا ہے کہ انسان بالکل ہی کیا کرتا ہے, آؤٹ, یعنی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اور اللہ کا ڈر اس کو خوف بالکل ہی کسی گناہ سے نہیں روکتا. اس کی بڑی خوبصورت مثال سورۃ یوسف میں ہے, بڑی زبردست مثال, آپ ذرا غور کریں اس مثال پر. سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا, ان کے خلاف ایک سازش کی, تو آپس میں مشورہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, کہ ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو, یا پھر ان کو ایک ایسی زمین پہ, ایسی دور علاقے میں پھینک دو, یخل لکم, جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں, یخل لکم وجہ ابیکم, تمہارے والد صاحب کی جو ساری اٹینشن ہے وہ تمہیں مل جائے گی, وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. جو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ گناہ یا یہ غلطی کرنے کے بعد تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے, تم کیا کر لینا, بعد میں نیک ہو جانا. یہ گناہ کر لو, کیونکہ ظاہر ہے مسلمان تو تھے, ایک نبی کی اولاد تھے, مسلمان بھی تھے, نیک بھی ہوں گے ظاہر ہے, لیکن حسد اور جیلسی یا انوی اتنی بڑھ گئی ان کے دل میں, ان سے برداشت نہیں ہوا, they decide to actually take the step. اب ظاہر ہے گلٹ تو ہے, تو اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم ایسا کرنا, اس کے بعد کیا کرنا, نیک بن جانا, کوئی بات نہیں, برائی کا کام کر لو, بعد میں اللہ سے توبہ کر لینا, استغفار کر لینا, نیک بن جانا, پھر دوبارہ کبھی یہ گناہ نہ کرنا. شیطان ہمیشہ یہ کرتا ہے. تو شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے, گناہ سے پہلے انسان کو بہت امیدیں دلاتا ہے اللہ کے بارے میں, اللہ بڑی مہلت دینے والے ہیں, معاف کرنے والے, اللہ آپ کو معاف کر دیں گے. لیکن جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو کیا تب بھی انسان کی یہ امید باقی رہتی ہے؟ تب انسان کی امید باقی نہیں رہتی، بلکہ انسان کو پھر مایوسی کی طرف لے آتا ہے. پھر کہتا ہے کہ یار تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرنے والے، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو تمہاری زندگی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب تم دوبارہ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو یا نہ کرو ایک ہی بات ہے. تو انسان پھر دوبارہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ ہونا اپوزٹ چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں خوف بہت زیادہ ہو، اس کا رجحان خوف کی طرف ہو، انکلینیشن خوف کی طرف زیادہ ہو. کیسے زیادہ ہو؟
یعنی اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہا ہے کہ یار پتہ نہیں میں گناہ کر لیا، اللہ شاید مجھے معاف نہ کرے، مجھے مہلت ہی نہ ملے معافی کی، ہو سکتا ہے میری فوراً موت آ جائے، اس گناہ کے دوران موت آ جائے۔ تو اس ٹائم انسان پر خوف غالب رہنا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کریں انسان مجبوری، اپنی بشری تقاضوں کی، بشری مجبوریوں کی وجہ سے یا اس کی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کر بھی لیتا ہے ایز اے ہیومن بینگ، تو پھر انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پھر انسان پر امید غالب رہنی چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ وہ مایوس ہو کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ لیکن عام طور پہ شیطان الٹ کرتا ہے، شیطان انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ اور پہلے تو بعض علماء نے اس یہ جو خوف اور امید کے مسئلے کو اس طرح بیان کیا اور ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا اصل میں یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی گناہوں کی، جب انسان کوئی نیکی کا کام کرے تو اس پہ چاہیے کہ اس کے اوپر وہ بہت زیادہ پر امید ہو۔ کس چیز کی امید ہو؟ یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نیکی قبول کرنے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس وقت انسان اتنے خوف میں ہو، پتہ نہیں یار میں نیکی کر رہا ہوں، اللہ قبول بھی کریں گے کہ نہیں، تو اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ٹائم انسان کے اوپر اللہ کے بارے میں جو امید ہے وہ غالب رہے اور انسان پر امید ہو کہ نہیں یار میں ایک کام کروں گا، اللہ مجھ سے قبول کریں گے، اللہ مجھے درجات بلند کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے پر رحمت کریں گے۔ اور جب گناہ کرنے لگے تو پھر کیا کرے؟ پھر انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں شاید مجھے توبہ کا موقع ملے یا توفیق ملے یا نہ ملے، یا ٹائم ملے یا نہ ملے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کو وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بھی کہا، اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور چیز بھی بیان کی کہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے، اصل میں یہ انہوں نے انسان کی جسمانی صحت اور اسی طریقے سے انسان کی جسمانی کمزوری کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جب انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو، بیمار ہو، تو اس ٹائم چاہیے، بالکل موت کے قریب ہو تو اس ٹائم چاہیے انسان کے اوپر امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب امید کا غلبہ ہونا چاہیے؟ یعنی اس کو یہ اللہ پر امید ہو کہ یار پتہ نہیں میری زندگی رہنی ہے کہ نہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ اس کے خوف ہو اور وہ اللہ سے مایوس ہو کہ اس دنیا سے چلا جائے، بلکہ اس پر امید ہو اور وہ اچھی کوئی نیکی، اچھی بات کرتے ہوئے یا اللہ پر امید باندھتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت سے، اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کسی بندے کو بھی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے بارے میں بہت پر امید ہو، اللہ پر اس کے بڑے ہائی ہوپس ہونے چاہیے۔ لیکن یہ پہلے، لیکن وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس لیے اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کہ جب انسان بیمار ہو یا موت کے قریب ہو تو اس ٹائم اس پر امید غالب رہنی چاہیے۔ اصل میں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے، کیا امید اور خوف برابر ہونا چاہیے یا بعض حالات میں زیادہ ہونا چاہیے، بعض حالات میں کم ہونا چاہیے، کیا چیز غالب رہنی چاہیے؟ تو اس میں تینوں آراء ہے، تیسری رائے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جب انسان صحت اور عافیت میں ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، جوان ہو، تو اس وقت انسان پر خوف غالب رہنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ اس میں بینیفٹ زیادہ ہے، اس میں انسان برائی سے زیادہ بچا رہے گا اور انسان اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے، موت کے قریب ہو، تو اس وقت انسان پر امید غالب رہنی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو یعنی اس بندے کو امید دلائیں نیکی کی، تاکہ وہ بندہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ توبہ کر لے اور اللہ کی اس امید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق انسان کے حالات کے ساتھ ہے اور انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو ہر بندے کو امید، یعنی بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ خوف اور امید یہ ہماری کانسٹنٹلی ہماری زندگی میں رہنی چاہیے۔ حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، بعض حالات میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بعض حالات میں کم بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو میں نے مسئلہ سمجھا دیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نوٹس کے اندر اس کی مزید تفصیلات بھی موجود ہیں جو کہ میں نے اس میں بیان نہیں کی، تو سوال و جواب بھی انشاءاللہ اس کو آپ ضرور، جو کویسچنز ہیں وہ بھی ضرور اس کو سالو کریں فار یور اور انڈرسٹینڈنگ اینڈ سیک انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔